دوستوں، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں آج کے ہمارے گیسٹ شیخ رشید احمد عمری صاحب اڑپی جامعہ مسجد کے امام و خطیب ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں آگے بڑھیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے بگنرز کو یا ہمارے جنرل آڈینس کو آپ یہ سمجھائیں کہ جن کیا چیز ہے، کسے جن کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آپ نے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک انڈیکیشن دیا کہ جنات انویزیبل ہیں۔ اب سوال ظاہری طور پر یہ آ جائے گا کہ ان کا شکل یا ان کا حلیہ کیسا، کیا ہم انسانوں جیسے دکھتے ہیں یا پھر جن اپنی حقیقت کے اعتبار سے ان کو کوئی آج تک ان کو کوئی دیکھ نہیں سکا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے ٹاپک کو تھوڑا سا فلمی انداز میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ فلموں کے وجہ سے، ہارر موویز کے وجہ سے ہمارا جو یقین ہے اس ٹاپک پر وہ کچھ بھوت پریت چڑیل ڈائن کے نام سے کچھ نہ کچھ ایسے کہانیاں بناتے ہوئے لوگوں کو سنے ہیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں کوئی سانپ دیکھو، کوئی کیڑا مکوڑا دیکھو، بچھو دیکھو تو فأذنوه ثلاثا، تو 3 مرتبہ اس کو متنبہ کرو کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ، اگر تم جن ہو تو غائب ہو جاؤ۔ یہ ہمیں کبھی کبھی بے وقوفی بنا دیتا ہے، لیکن کیا جنوں کو چھیڑ سکتے ہیں، چھیڑ خانی کی جا سکتی ہے؟ اور آپ نے آج کا جو کرنٹ سچویشن ہے کہ آج ہارر بہت ساری موویز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلامک ویو کیا ہے ایسے ٹاپکس کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نتھنگ مچ پروڈکشنز پریزنٹس کہیے جناب دیجیے جواب سیزن 2 میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، ہر بار کی طرح آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین، ایک انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آئے ہیں۔ دوستوں، ہم اکثر ایک ایسے ٹاپک پر الجھ جاتے ہیں جو کہ ہمیں بہت ہی کنفیوز کر دیتا ہے، کبھی کبھی ڈرا بھی دیتا ہے۔ دوستوں، آج جس ٹاپک کو ہم کور کرنے والے ہیں یہاں پر وہ رہے گا دنیا میں جنات کی موجودگی۔ جی ہاں دوستو، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، شاید ہر کسی نے اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں اپنے لائف میں ڈسکس کیا ہو، کچھ نہ کچھ آبزرو کیا ہو اس ٹاپک پر۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے ٹاپک کو تھوڑا سا فلمی انداز میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ فلموں کے وجہ سے یا پھر کسی ہارر موویز کے وجہ سے ہمارا جو یقین ہے اس ٹاپک پر وہ کچھ بھوت پریت چڑیل ڈائن کے نام سے کچھ نہ کچھ ایسے کہانیاں بناتے ہوئے لوگوں کو سنے ہیں، اور یہ ہمیں کبھی کبھی بے وقوفی بنا دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی ایسے ٹاپکس کو اسلامائز کیا ہے، یعنی کہ اسلامک ویو کیا ہے ایسے ٹاپکس کا۔ آج یہی ہم کچھ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ایک اور بہت ہی خوشی کی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ ہے ہمارے آج کے بہت ہی خاص مہمان۔ جی ہاں دوستوں، ہمارے آج کے مہمان سیزن 1 میں ہمارے ساتھ جڑے تھے، کہیے جناب دیجیے جواب سیزن 1 میں، اور بہت سارے ٹاپکس ہم ان کے ساتھ یہاں پر ڈسکس کر چکے تھے، لیکن اس بار سیزن 2 میں الحمدللہ وہی گیسٹ ہمارے ساتھ آج پھر سے موجود ہیں، اینڈ ہی از نن ادر دین فضیلت الشیخ رشید احمد عمری حفظہ اللہ۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ہم ان کا یہاں پر استقبال کریں گے۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ سب خیریت ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ شیخ، آپ کی دعا ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے آپ کو سیزن 1 میں دیکھا تھا، جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا آپ کو سیزن 2 میں یہاں پر دیکھنے کا، اور ٹاپک بھی ماشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہے آج کا، دیٹ از دنیا میں جنات کی موجودگی۔ بہت سارے مسکنسیپشنز اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں، اکثر لوگ اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں لیکن کہیں پر بھی وہاں پر ریالٹی نہیں رہتا، بہت ہی فیک اور جھوٹی کہانیاں اکثر رہتے ہیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ہی ضروری ہے، جو کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے ایسے ٹاپکس کے بارے میں۔ تو وہی چیز ہم آج کچھ یہاں پر سوچنے کی کوشش کریں گے، بیسک لیول پر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ دوستوں، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں آج کے ہمارے گیسٹ شیخ رشید احمد عمری صاحب، جو کہ اڑپی جامعہ مسجد کے امام و خطیب ہیں، ایک مشہور اسلامک اسکالر ہیں۔ آئیے ہم بنا وقت کو برباد کیے ٹاپک پر بڑھتے ہیں۔ شیخ، اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں آگے بڑھیں آج کے اس ٹاپک کو لے کر، میں چاہوں گا کہ ہمارے بگنرز کو یا جو اسلام ابھی سیکھ رہے ہیں یا ہمارے جنرل آڈینس کو آپ یہ سمجھائیں کہ دراصل یہ جن کیا چیز ہے، کسے جن کہتے ہیں، اور اللہ نے اسے کیسے بنایا، کیوں بنایا، یہ سارے ایک بیسک لیول کے سوال ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ جی شیخ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن یہ ایک عربک ورڈ ہے، جنہ جو ہے عربک ورب ہے جس کے معنی آتے ہیں چھپنے کے معنی آتے ہیں، اور عربی زبان میں
جنین کہتے ہیں، جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، چھپا ہوا ہوتا ہے. اور اسی طرح جن اللیل کا لفظ جملہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کے معنی آتے ہیں رات نے تمام چیزوں کو چھپا لیا، یعنی رات نے سب چیزوں کو ڈھانک لیا. تو جنہ کے اصل معنی آتے ہیں چھپنے کے اور چھپانے کے. تو جن ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے چھپی ہوئی، انویزیبل، جو دکھائی نہیں دیتی، غیر مرئی اس کو بولتے ہیں، جو دکھائی نہیں دیتی، ایسی مخلوق ہے جی. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس کی جو اپنی اون شکل میں جو پیدا کیا ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ جب کوئی دوسرا روپ دھار لیتا ہے کسی جانور کی شکل میں، کسی انسان کی شکل میں، تو انسان اس کو دیکھ سکتا ہے. تو اصل میں جن کے اصل معنی یہ آتے ہیں، بالکل بیسک اس کا جو مفہوم ہے، جو روٹ ورڈ ہے، کہ ایک چھپی ہوئی مخلوق، ایسا کریشن جو نظر نہ آئے. جی. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ تو یہ بالکل جیسے انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے اسی طرح جنات کو بھی بنایا ہے. یعنی انسان جس طرح سے مکلف ہیں، ان کے لیے جنت اور جہنم ہے، اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے ہی پیدا کیا ہے. جیسے کہ سورہ ذاریات کی آیت ہے، آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس سب کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ورشپنگ کے لیے. جی، ورشپ کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انسان اللہ کے احکامات کا پابند ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ کے احکامات کے پابند ہیں. یہ مقصد ہے ان کی پیدائش کا. کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیا ہے. تو اسی طرح جنات کی تخلیق بھی جو ہے وہ ایک عظیم اور بڑے مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی. اب سوال یہ رہا جو آپ نے بیسک سوال کیا ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا. تو اس کا جواب یہ ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الجان من مارج من نار، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، آگ کے شعلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. اور سورہ حجر کی آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، کہ ہم نے جنات کو انسانوں کی تخلیق سے پہلے، انسانوں کے کریشن سے پہلے ہم نے جنات کو لو لگنے والی آگ سے بنایا ہے. یعنی ایسی آگ جس کی ہوا انتہائی گرم تھی، انتہائی گرم ہوا سے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. یعنی کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی. ہاں، یعنی یہ بات تو اس آیت سے ثابت ہو جاتی ہے جی کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہے. جی 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 اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اور آگ سے بنایا گیا، آگ سے بنایا ہے. جی جی جی. شیخ، ایک بیسک لیول پر ہمارا مسکنسیپشن یا کنفیوژن بولو تھوڑی بہت دور ہو چکی ہے. ایک اہم ایک مسکنسیپشن میں بول سکتا ہوں جو لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ 3 ایسے لفظ ہیں. ایک تو ہے جن، جو ابھی ہم ڈسکس کیے، دوسرا ہے ابلیس، اب تیسرا ایک اور چیز ہے شیطان. یہ 3 چیز کیا ہیں؟ کیا یہ 3 چیز الگ الگ ہیں یا پھر ایک ہی ہیں؟ تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں واضح کریں. دیکھیے، ابلیس اور شیطان جو ہے یہ ایک ہی ہے. شیطان ہی کا نام قرآن نے ابلیس بیان کیا ہے. اوکے. اور جن جو ہے وہ شیطان کی اصلیت ہے، یعنی وہ فی نفسی ہی اپنی حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے شیطان جو ہے وہ جن ہے اصل میں. ابھی اس کے لیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. حضرت آدم اور حوا کا جو واقعہ ہے سورہ بقرہ میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں آدم اور حوا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس میں جو ہے یہ بتایا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، سب جھک گئے، الا ابلیس، لیکن ابلیس نہیں جھکا. تو یہاں پر جو ہے شیطان کو قرآن ابلیس کہہ رہا ہے. اور اسی واقعے میں یہ آیت نمبر 34 ہے سورہ بقرہ کی. اس کے بعد آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ آدم اور حوا ہی کے واقعے میں بیان کر رہا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ شیطان نے آدم اور حوا دونوں کو بہکایا، پھسلایا اور جنت سے نکلوایا. تو یہاں پہ ایک ہی واقعے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان اور ابلیس کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے رب العالمین نے کہ دونوں ایک ہی ہیں. جی. اور رہی بات جن کی، تو ان دونوں کی اصلیت جن ہے. اس کا ذکر سورہ کہف کے اندر ہے آیت نمبر 50 میں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں، تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اور اس نے اپنے رب کے حکم سے یعنی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے یعنی ابلیس قرار دیا، اور ابلیس کہتے ہیں اس کو کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ابلیس اس لیے قرآن میں کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ اور یہ ورڈ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے، جیسے ایک جگہ آیا ہے کہ لا یفتر عنہم العذاب وہم فیہ مبلسون، کہ جہنمی عذاب ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا نہیں ہوگا جہنمیوں سے، اور وہ جہنم میں مایوس ہو کر پڑے ہوں گے۔ تو وہاں بھی مبلسون کا لفظ آیا ہے، تو مبلسون کے معنی آتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اور شیطان اللہ کی رحمت سے کمپلیٹلی مایوس ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں کبھی داخلہ دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اللہ کے بندوں کو بہکانے کا اس نے جو ہے اللہ سے معاہدہ کیا ہے، یعنی کیا بولتے ہیں، کمٹمنٹ کیا ہے۔ تو اس لیے ابلیس جو ہے وہ شیطان ہی کا نام ہے، اور ان دونوں کی اصلیت جن ہے۔ تو تینوں نام جو ہے، جو کنفیوژن ہے، یہ تینوں نام میں کوئی فرق نہیں، سب ایک ہی ہے، سب ایک ہے۔ لیکن اس میں ایک فرق میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جن اس کو یعنی شیطان اس کو کہا جائے گا، وہ جن شیطان ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو اللہ کی نافرمانی، اور جو جن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا وہ جن نیک جن کہلائے گا، وہ مسلمان جن کہلائے گا، وہ اچھا جن کہلائے گا، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ جی، جو شیطان نہیں ہے، جو شیطان نہیں ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم بھی اگر کچھ ایسا کام کرے جو جس میں اللہ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی شیطان کا ہی لفظ جو قرآن میں استعمال ہے، جی شیاطین الانس کا لفظ استعمال ہے۔ جی صحیح۔ تو شیطان از اے ٹرم وچ از یوزڈ ٹو ڈسکرائب اباؤٹ سم تھنگ دیٹ از ویری بیڈ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطان نام کی چیز سے حفاظت فرمائے، آمین۔ شیخ، آپ نے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک انڈیکیشن دیا کہ جنات انویزیبل ہیں۔ اب سوال ظاہری طور پر یہ آ جائے گا کہ یہ دکھتے کیسے ہیں پھر، یعنی کہ ان کا شکل یا ان کا حلیہ کیسا، کیا ہم انسانوں جیسے دکھتے ہیں یا پھر کچھ اور ان کا شکل ہے؟ دیکھیے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جن اپنی حقیقت کے اعتبار سے ان کو کوئی آج تک ان کو کوئی دیکھ نہیں سکا ہے، جن کی جو اپنی اللہ تعالیٰ نے جس شکل میں ان کو بنایا ہے وہ شکل انسانوں سے پوشیدہ ہے، یعنی وہ شکل انویزیبل ہے، وہ انسان دیکھ نہیں سکتا اس کو، ہے نا۔ قرآن نے جن، اسی لیے قرآن نے اس کو جن کہا ہے۔ اب رہا یہ ہے، نہیں اس میں دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طاقت دی ہے، حواس خمسہ جسے کہتے ہیں، یعنی 5 سینس جسے کہتے ہیں، حواس خمسہ، اس کی جو طاقت ہے وہ لمیٹڈ ہے، یعنی ہماری آنکھیں جو ہیں وہ مختلف رنگوں کو ہی دیکھ سکتی ہیں، جی ہاں، ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتی، اس کی مطلب دیکھنے کی جو طاقت ہے، جو بصارت، قوت بصارت جس کو لمیٹڈ فیچرز ہیں، لمیٹڈ فیچرز ہیں۔ تو اسی طرح یعنی جنات کو ایسی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ہماری بصارت وہاں تک اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ کچھ چیزیں جیسے ہوا ہے، ہم ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، خود ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، جس نے یعنی جب اس کی مخلوقات کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو خود اللہ کی ذات کو بھی ہم دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہماری آنکھوں میں جو لینس، جو بھی پاور ہے، جو بھی طاقت ہے، وہ لمیٹڈ ہے، اور اللہ کی ذات ان لمیٹڈ ہے۔ صحیح بات۔ ابھی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بالکل مختصر سا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ہاں لیکن تم اس پہاڑ طور پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہے تو تم مجھے دیکھ سکو گے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی، اپنی روشنی اس طور پہاڑ پر ڈالی، اور جیسے ہی طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی، اپنی تجلی ڈالی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ قرآن میں ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، فخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اللہ کو دیکھ نہیں پائے۔
بتانا مقصود یہ ہے کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو لینس پاور دیا ہے، جو طاقت دی ہے، وہ لمیٹڈ ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے. تو اس اعتبار سے ہم جنوں کو ان کی اصلی ماہیت اور کیفیت میں نہیں دیکھ سکتے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ کچھ احادیث میں اشارے ملتے ہیں، قرآن کریم میں کچھ اشارے ملتے ہیں کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور دیا ہے کہ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. ایک حدیث میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حاکم، طبرانی اور بیہقی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجن علی ثلاثۃ اقسام، کہ جن ان کی 3 قسمیں ہیں. صنف لہ اجنحۃ یطیرون فی الہوا، یعنی ایک قسم وہ ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، یہ ایک قسم ہے جنوں کی، یعنی پرندوں کی شکل میں. وصنف کلاب وحیات، اور ایک قسم ایسی ہے کہ وہ سانپوں کی شکل میں اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. وصنف یرتحلون ویزعنون، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک قسم جنات کی ایسی ہوتی ہے کہ جو جگہ بدلتی رہتی ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، سفر کرتی رہتی ہے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پاور دیا ہے. تو اس کی جیسے ایک مثال ہے، ایک حدیث اور ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ان بالمدینۃ جنا قد اسلموا، کہ مدینے میں کچھ ایسے جن ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے جن مدینے میں ابھی موجود ہیں کہ جو مسلمان ہو گئے ہیں، لہٰذا اپنے گھروں میں اگر تم سانپ دیکھو، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ شَيْئًا مِّنْ هَٰذِهِ الْحَوَامِ، کہ اگر تم اپنے گھروں میں کوئی سانپ دیکھو، کوئی کیڑا مکوڑا دیکھو، بچھو دیکھو، تو فَأْذَنُوهُ ثَلَاثًا، تو 3 مرتبہ اس کو متنبہ کرو کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ، اگر تم جن ہو تو غائب ہو جاؤ. تو اگر واقعتاً وہ جن ہوگا تو غائب ہو جائے گا. فَإِن بَدَا لَكُمْ، اگر وہ 4تھی مرتبہ دکھائی دے، فَاقْتُلُوهُ، تو اس کو قتل کرو، کیونکہ وہ جن نہیں ہے بلکہ سانپ ہے. تو یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو اس سے محدثین نے استدلال کیا ہے کہ جنات سانپوں کی شکل میں بھی آتے ہیں. جی، تو ہم جنات کو اسی وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ سانپ کی شکل میں آئے، جب وہ کسی دوسرے روپ میں آئے، کوئی انسانی شکل میں آئے، تو ہم جنوں کو دیکھ سکتے ہیں. ایک اور حدیث ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بیت المال کا نگران بنایا، صدقات کا. تو وہ رات میں نگرانی کرتے تھے، تو ایک آدمی کی شکل کا ایک انسان آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کی شکل کا ایک انسان آیا اور وہ جو ہے غلہ چرانے لگا، اپنے کپڑے میں ڈالنے لگا. تو میں نے اس کو پکڑ لیا، تو اس نے منت سماجت کی اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں بچے ہیں، مجھے غذا کی ضرورت ہے، لہٰذا میں یہ چرا کے لے جا رہا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر رحم کھا کر اس کو چھوڑ دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح فجر کی نماز میں ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیدی جو رات کو جو تمہارا قیدی تھا اس کا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بیچارہ منت سماجت کرنے لگا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے اور وہ دوبارہ پھر آئے گا. دوسرے دن پھر وہی آیا اور پھر اس نے چرایا، پھر تیسرے دن پھر آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیسرے دن بھی وہ آئے گا، تو تیسرے دن پھر وہ آیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تو میں تم کو نہیں چھوڑوں گا. اس کو پکڑ لیا. تو اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں، میں پریشان ہوں، مجھے چھوڑ دو. بالآخر انہوں نے رحم کھایا. لیکن رحم کھانے سے پہلے اس آدمی نے کہا کہ میں تم کو ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ جب تم رات میں اپنے بستر پہ جاؤ سونے کے لیے تو آیت الکرسی پڑھنا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان رات بھر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ایک اللہ کی طرف سے ایک محافظ، ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا شیطان سے، شیطان کے شر سے. تو یہ بات سنی تو انہوں نے چھوڑ دیا، اور صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بتایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن اس معاملے میں اس نے صحیح بات کہی ہے. یعنی آیت الکرسی کے بارے میں جو بات اس نے بتائی ہے وہ بالکل صحیح بات بتائی ہے. پاور آف آیت الکرسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. یہ بات معلوم ہوتی ہے اس سے. لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ 3 دن سے جو تمہارے پاس آ رہا ہے، یا جو تمہارا جو بیت المال کا غلہ چرا رہا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کون ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ
میں نہیں جانتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے، یعنی جو انسان کی شکل میں آیا ہے۔ تو جب وہ دوسری شکل اختیار کرتے ہیں جنات، تو انسان ان کو دیکھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ایک اور سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ایک چیز ہمیں کامنلی دکھتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو کنسیپشنس ہیں ایسے ٹاپکس کا، وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے۔ اس میں سے موویز کے بھی کچھ ہاتھ ہیں، یعنی کہ موویز کے وجہ سے ہمارا ذہن ایسے بن جاتا ہے کہ وہ سچائی ہے، جسے وہاں پر آتما کہو یا بھوت کہو، بھوت پریت چڑیل ڈائن سب چیزیں یہ کانسیپٹس آ جاتے ہیں، اور وہاں پر ہمیں اسلامک کانسیپٹس مطلب زیادہ اس کے بارے میں جاننے کا ہمیں موقع نہیں ملتا، جبکہ ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم یہاں پر اسلامکلی اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ شیخ، ایک سوال یہاں پر آپ یہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں، ان کا اصل ایج کیا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کتنے سال تک جیتے ہیں؟ یعنی کہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہ بھی ایک اللہ کے مخلوق ہیں، ہم انسان بھی مخلوق ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم یہاں پر جیتے ہیں، پھر ایک دن مر جاتے ہیں، کیا جنات بھی ایسے ان کی موت آتی ہے؟ اور یہ ایک سوال ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے موویز میں سب کے بھوت پریت، یعنی کہ جو مرے ہوئے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کو پریشان کرنے لگتے ہیں، یہ ایک کانسیپٹ ہے۔ یہاں پر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے جنات کو کیا ہمیں چھیڑنے کی اجازت ہے؟ کیا ہم ان تک کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ جی شیخ۔ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ایک تو پہلا سوال یہ کیا ہے کہ جنوں کی عمر کیا ہے، وہ کتنے سال جیتے ہیں، یہ آپ نے ایک سوال کیا ہے۔ تو دیکھیے، جس طرح سے انسان مکلف ہیں اس طرح وہ بھی مکلف ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے ایک مدت کے لیے، ان کو ہی بنایا۔ قرآن کریم میں ایک بات یہ ہے کہ کل شیء یجری لاجل مسمى، ایک آیت ہے یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک مقررہ مدت ہے۔ جو بھی کریشنز ہے دنیا کے اندر، کائنات میں جو بھی چیز ہے، اس کی ایک عمر ہے، ایک مدت تک کے لیے وہ رہے گی، اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین بات بتائی ہے کہ کل من علیہا فان، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 میں کہ کل من علیہا فان، کہ کائنات کی ہر چیز فنا ہوگی سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اور سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس آیت سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، جنات بھی ختم ہونے والی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں کوئی 100 سال کا ہوتا ہے، 150 سال کا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے جنات میں بھی عمر ہوتی ہے، کچھ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ایتھینٹک ان کا کوئی عمر کا کوئی ذکر کتاب و سنت میں آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ذکر نہیں۔ دیکھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں، یعنی شریعت مطہرہ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتانا ضروری نہیں سمجھا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85، کہ جو بھی اللہ نے تمہیں علم دیا ہے وہ ایک لمیٹڈ علم ہے، تمہارا جو علم ہے وہ لمیٹڈ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ تم کو ہر چیز کا علم دیا جائے۔ ہاں، اسی چیز کا علم آپ کو دیا گیا ہے کہ جو آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو، اور جو علم جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہے وہ آپ کو نہیں دیا گیا ہے۔ تو ان کی موت کا البتہ ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی انت الحی لا یموت والجن والانس یموتون۔ یہ ایک دعا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اے پروردگار، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تو وحدہ لا شریک ہے، تو مجھے گمراہ مت کر، اور تو حی لا یموت ہے، تو کبھی مرنے والا نہیں ہے، اور جن اور انس مرنے والے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو کوٹ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی موت کا ذکر کیا ہے، ان کی عمر کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، البتہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ مرتے ضرور ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہ بتائی ہے قرآن سے، ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کے مقابلے میں جنات کی عمر زیادہ ہوتی ہے، یہ ایک چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تو مجھے قیامت تک زندہ رکھ، انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا
ریکویسٹ کیا ایک درخواست کی کہ تو مجھے قیامت تک زندہ رکھ، یعنی انظرنی، مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک مجھے مہلت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فإنک من المنظرین، تجھے مہلت دے دی گئی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جنات کو وہ عمر ملی ہے جو انسان کو نہیں ملی، اور یہ جن جو ابھی تک زندہ ہے، جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، کتنے سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، وہ زندہ ہے، اللہ نے اس کو موقع دیا ہے۔ تو کسی کی عمر یا کسی کی زندگی، کسی کی موت، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے لمبی عمر دے، جس کو چاہے کم عمر دے۔ تو جس طرح سے انسان چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اسی طرح ان کی عمر بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے، یعنی جنات کی عمر بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بعض روایتوں میں، جیسے کہ ابن کثیر میں بعض روایتوں میں نے دیکھا کہ 400 سال 500 سال کی عمر بھی جو ہے ان کی ہوتی ہے، لیکن وہ ایتھینٹک بات نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا تھا، کیا جنوں کو چھیڑ سکتے ہیں، چھیڑ خانی کی جا سکتی ہے؟ اور آپ نے آج کا جو کرنٹ سچویشن ہے کہ آج ہارر بہت ساری موویز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے مسکنسیپشن جو ہیں، بہت سارے جو ہے آج پھیل رہے ہیں بچوں کے دماغ میں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں جو مطلب ریئل بات جو ہے، جو صحیح بات، اصل بات کیا ہے کہ ہمارا مطلب یہ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایک اچھی طاقت دی ہے۔ اگر ہم ان کو مطلب ستائیں گے یا ان کو چھیڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم کو تکلیف پہنچائیں، ہمیں نقصان پہنچائیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ان کا تفصیلی ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک ایسے بادشاہ تھے، ایک ایسے حکمران تھے، ایک ایسے نبی تھے کہ ان کی حکومت ہواؤں پر تھی، ان کی حکومت پرندوں پر تھی، چرندوں پر تھی، درندوں پر تھی، جنوں پر ان کی حکومت تھی، اور وہ یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاورفل بنایا تھا سلیمان علیہ السلام کو۔ تو ان کی تابع، ان کے انڈر میں بہت سارے جن تھے، بہت سارے جنات ان کے انڈر میں تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا، پرندوں کے لشکر کا، تو اس میں ہدہد پرندہ موجود نہیں تھا۔ تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ پرندہ موجود نہیں تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگے کہ اگر وہ موجود نہیں ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اس طرح کے سخت الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کچھ دیر بعد وہ پرندہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میں ملکہ سبا کے پاس سے آ رہا ہوں۔ سبا جو ایک یمن کے اندر ایک معارب، ایک مقام ہے، وہاں پر ایک عورت ہے جو حاکم ہے، ہاں، جو جس کو بلقیس بھی کہا جاتا ہے، وہ حکومت کر رہی ہے لوگوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا ایک بہت بڑا عرش اور تخت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو آزمائیں گے۔ تو واقعہ لمبا ہے اس میں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پروپوزل رکھا کہ اس تخت کو، اس عرش کو، ملکہ بلقیس کا جو عرش ہے، جو تخت ہے ملکہ سبا کا، اس کو کون لے کر آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن، تو ایک دیو ہیکل، ایک جن تھا، اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ وہ تخت میں اٹھا کر لاؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، آپ کھڑے ہوں گے، اتنی دیر میں وہ تخت میں لا کے حاضر کر دوں گا۔ تو اب آپ یہ بتائیے، یہاں پہ دیکھیے کہ بیت المقدس سے لے کر معارب تک، یعنی یمن تک کا جو علاقہ ہے، جو ڈسٹینس ہے، وہ تقریباً 1500 میل کا ڈسٹینس ہے۔ جی زیادہ۔ تو آنا اور جانا اگر رکھ لیا جائے تو 3000 میل کا ڈسٹینس ہے، اور اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کر لانا، اور وہ بھی سیکنڈز کے اندر، مائکرو سیکنڈز کے اندر لا کے رکھنا، یہ واقعتاً اس سے یہ استدلال مفسرین کرتے ہیں، محدثین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی طاقت اور قوت سے نوازا ہے۔ اگر ہم ان کو ستائیں گے، ان کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے تو ہم پر وہ اٹیک کر سکتے ہیں، ہمیں وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمارے بدن میں داخل ہو کر ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک کرٹیکل سچویشن جو ہے ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے جو یہ سوال کیا گیا کہ یعنی ان سے چھیڑخانی جو ہے کرنا کیسا ہے، تو اس کا مطلب صحیح جواب یہی ہے کہ ان سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے، ان سے چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے، ان کے اندر طاقت زیادہ ہے، وہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ، بہت سارے انفارمیشن ہمارے سامنے آئی ابھی جنات کے بارے میں، اور انٹرسٹنگ بنتا جا رہا ہے ہر سوال کے بعد، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں ایک ٹائم سلاٹ دیا گیا ہے آج کے پروگرام کے لیے، تو پروگرام یہیں پر ختم کرنا چاہیے ہمیں۔ لیکن
الحمدللہ ہمارے پاس ایک اور موقع ہے جو کہ ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ آنے والے ویک میں کنٹینیو کریں گے، جہاں ہمارے ساتھ شیخ رشید احمد عمری ایک اور بار ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اسی ٹاپک کو کور کرنے کے لیے، اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی آج بہت سارے بیسک انفارمیشن ہمارے سامنے آئیں اور اسی کو کنٹینیو ہم انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے آج کے گیسٹ شیخ رشید احمد عمری صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کو ایک چھوٹا سا پیغام دیں آج کے اس ٹاپک کے بارے میں جتنا بھی ہم آج یہاں پر کور کیے۔ جی شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی لوگ اس لائیو شو کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کے لیے آخر میں ایک بات یہ رکھنا چاہوں گا کہ جنات جو ہے ایک حقیقت ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل ایک سورۃ الجن کے نام سے اتاری ہے، اور اس میں جنوں کے بارے میں بہت بڑی بڑی حقیقتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان کیا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج دنیا میں جو ماحول بنا ہوا ہے جن بھوت پریت کے بارے میں، قرآن کی وہ سورہ جن کی اگر ہم صحیح معنوں میں تلاوت کریں گے یا اس کی تشریح اور تفہیم کا اگر ہم یعنی اس کو فوکس کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ بہت ساری جو ریالٹیز ہیں جن کے بارے میں جو اصلیتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا ہے، جن لوگ بات کر رہے ہیں، جن حضرات بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، کہ ہم میں کچھ اچھے بھی ہیں۔ یہ جن لوگ بول رہے ہیں، یعنی جن اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں، ہم میں نیک لوگ بھی ہیں، وَكُنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں کچھ برے لوگ بھی ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم ڈفرینٹ مطلب ایک گروپس میں جو ہے منقسم ہیں، ڈیوائیڈ ہو کر ہیں، اس طرح کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور آگے کی آیتوں میں دیکھیے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، ہم میں کچھ مسلمان بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں کچھ یعنی بے انصاف اور ظالم بھی ہیں۔ یہ بات بھی کہی، یہ جن حضرات بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہی بتا رہے فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، کچھ ایسے جن ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے ہدایت کو پا لیا ہے، اور کچھ ایسے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انسان ایک اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی بن کر آئے ہیں، ان کے بھی نبی بن کر آئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ان کے بارے میں جو یعنی ایسے ویسے جو خیالات ہیں ادھر ادھر کے، ان سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر جنات کے بارے میں جو حقیقت ہے اس کو جاننے اور سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اپنے خیالات کو بجائے ادھر ادھر بہکانے کے، ہم قرآن و سنت کو اگر فوکس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج دنیا جو ہے کتنی غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ جی، یہ چیز ہمیں معلوم ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ اس شو کو دیکھتے رہیے، یہ کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ۔ بہت سارے سوالات اور ہیں، تو اس سے بہت ساری الجھنیں، بہت سارے آپ کے جو سوالات ہیں یا بہت سارے مسکنسیپشن جس کو کہا جاتا ہے، غلط فہمیاں، وہ ساری انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ جو ہے دیکھتے رہیے، اور ہم لوگ آپ کا انتظار کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخ۔ آمین۔ بھلے ہی آج کا یہ ڈسکشن ادھورا ہے، لیکن بہت سارے اچھے انفارمیشن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو یہاں پر ایجوکیٹ کیے۔ بہت بہت شکریہ شیخ۔ اور میں چاہوں گا کہ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ پروگرام اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسرے بھی اس ٹاپک سے ایجوکیٹ ہو جائیں، لوگوں کو علم حاصل کرنے میں ہمارے ساتھ آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ تو شیخ پروگرام ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ ہمارے درشک حضرات سے پھر سے ملیں گے۔ میں ہمارے آج کے مہمان شیخ رشید احمد عمری صاحب کا ایک اور بار NM پروڈکشنز کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اردو چینل کی طرف سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ شیخ۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں اسی ٹاپک کو کور کرتے ہوئے آپ کے سامنے ہم نظر آئیں گے۔ آپ کے پسندیدہ شو کہیے جناب دیجیے جواب میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی انسانوں کو اور جنات کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سبھی لوگ اپنا خیال رکھنا دوستوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔